بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج میں چند کلمات اپنے ان نوجوانوں کے حق میں کہنا چاہتا ہوں جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمارے وطن عزیز میں ایک بہت بڑی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، جسے ہم ریسکیو 1122 کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ کتنا بہترین شعبہ ہے اور اس میں خدمت خلق کا کتنا بڑا کام ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں اور کتنی دعائیں ان کو ملتی ہیں اور کتنی کثرت سے یہ لوگوں کی خدمت کر کے دعائیں لیتے۔ واقعتاً یہ شعبہ ایک بہت بڑا خوش قسمت ترین شعبہ ہے، اور یہ اپنی خدمات کس انداز میں فراہم کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے مشکل ترین لمحات زندگی کے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے، ایسے وقت میں جب ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں، جو ہم قریب موجود ہوتے ہیں، ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، تو یہ نوجوان چند لمحات میں ہماری ایک کال پہ فوراً ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور اس مشکل ترین لمحے میں ہمیں سنبھلنے میں مدد دیتے ہیں، ہمارے مریض کو سنبھالتے ہیں، حادثے کا شکار افراد کو فوری طبی امداد مہیا کرتے ہیں یا انہیں ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہیں۔ جب یہ شعبہ نہیں تھا تو ہم 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا صورتحال ہوتی تھی، مریض ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی بڑی مشکل ترین صورتحال کو پہنچ چکا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ شعبہ ہمیں دیا اور اس میں ایسے اچھے سلجھے ہوئے سمجھدار افراد، نوجوان قوت ہمیں فراہم کی جو انسانی جان کو بچانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حیوانات کو بچانے کے لیے بھی یہ اپنی طاقت بروئے کار لاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے، اور واقعی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ دکھی افراد کی مدد کی جائے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے، اور یقیناً اس میں ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ بہت آگے ہے کہ مشکل ترین لمحات میں پہنچتا ہے، آفات سماویہ ہوں یا کوئی اور مشکل ترین گھڑی ہو تو یہ فوراً سے پہلے پہنچتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ سے آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ بارش کے موقع پہ ہماری یہ گاڑی پہنچی، اور چونکہ سارا جو مقام تھا وہ گیلا تھا، اوپر سے بارش نیچے پانی، تو گاڑی میں کرنٹ آنے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا، یعنی اپنی جان بھی پیش کر دی۔ کیسے؟ دوسروں کی جان بچانے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ تو واقعتاً یہ افراد خود بھی بہت خوش قسمت ہیں اور ان کے والدین بھی خوش قسمت ہیں، اور خاص طور پہ اس خدمت خلق کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے کہ ان کی اولاد انشاءاللہ نیک اور فرما بردار ہوگی۔ کہ یہ ایک اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ایک مسلمان جب خدمت خلق کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کو اولاد کی طرف سے خوشیاں دیتے ہیں، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھ بانٹتا ہے، دوسروں کی مصیبت میں مدد کرتا ہے، جس کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس شعبے سے وابستہ افراد خصوصاً ان کی اولاد انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کیوں؟ کہ یہ دکھی افراد کی دعائیں بہت زیادہ لیتے ہیں، ان کو بہت جگہ سے دعائیں ملتی ہیں اور دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خدا را
ان کی قدر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، دل سے ان کے شکر گزار رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ ایسا شعبہ، ایسے افراد یقین مانیں کہ ان کی اپنی زندگی کیسے گزرتی ہے، ہر وقت کٹے پھٹے انسانوں کو دیکھتے ہیں، خون دیکھتے ہیں، زخمی انسانوں کو دیکھتے ہیں، آہ و کرہ کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں، اٹھا کر ہاسپٹل میں منتقل کرتے ہیں، یعنی ایک بڑا حوصلہ اور مضبوط دل ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مشکل ترین زندگی گزارنے والے افراد جو دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، اللہ یقیناً ان کی زندگیوں میں آسانیاں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شایان شان ان کو اجر عطا فرمائے۔ ان کے بیوی بچے، ان کے گھر والے، ان کے والدین، اللہ ان کو ان کی طرف سے راحت، خوشیاں، آسانیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔